जी चाहता कि पर लगाकर उड़ जाऊं और खुले आसमानों में उसको तलाश करने लगूं। उन्हीं गमज़दा दिनों की बात है जब मुझको वो मिली। क्या बताऊं मैं कितनी खुश थी, लेकिन वो भी बेवफा निकली। मैं दिन रात उसको याद करके रोया करती। एक पल में जाने कितनी मर्तबा उसकी याद आती, मगर मुझको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। मेरे दुख दर्द और गम को मिटाने वाला कोई नहीं था। वो मेरी कज़न तस्लीम थी, जिसकी अम्मी ने मुझे अपना प्यारा सा बेवफा तोता दिया और फिर तोते की बेवफाई का दुख भुलाने को अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गई। लेकिन वो भी मुझसे बिछड़ गई। उसने मुझसे बेवफाई नहीं की, बल्कि ज़िंदगी ने उससे वफा नहीं की। जब तोता उड़ गया, मैं उसको ढूंढने मोहल्ले के कई घरों में गई। ज़ेबा के घर भी गई, जो कभी मेरे साथ चौथी जमात में पढ़ा करती थी। वो सहन में बैठी थी। काफ़ी दिनों बाद उसे देखा। वो भी मुझको देखकर खुश हो गई। बोली, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? मेरा तोता उड़ गया है। मैंने उसे बताया। सोचा तुमसे पूछ लूँ, शायद तुम्हारे घर के मुंडेरे पर आ बैठा हो। वो खूब हंसी। बोली, कैसी नादान हो। अरे मेरी भोली सखी, भला तोते भी मुंडेरों पर बैठते हैं। जो उड़ गया सो उड़ गया, उसके पीछे मत ख्वार हो। किसी और में दिल लगाओ और उस बेवफा पंछी को भूल जाओ। उसकी बात सच्ची थी, मगर जी को ना लगी। मैंने कहा, जानती हूँ, अम्मी की वफ़ात के बाद मैं अकेली हो गई हूँ और स्कूल भी छूट गया। तुमने भी मेरी एक बार भी खबर ना ली। क्या ऐसी होती है दोस्त जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं? कहने लगी, स्कूल से घर और फिर घर का काम। कई बार तुमसे मिलने का सोचा, मगर फुर्सत ही नहीं मिली। अम्मी सारा दिन कामों में लगाए रखती है और दादी अम्मा किसी सहेली के घर जाने नहीं देती। तुम भी तो नहीं आती। मुझे अब्बा की हिदायत है कि घर में ताला लगा कर रखो। खैर, ज़ेबा से बातें करके मैं थोड़ी देर के लिए तोते का गम भूल गई। अगले दिन ज़ेबा अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आ गई। जब उसकी अम्मी ने मुझको घर में बिल्कुल अकेला पाया, उनको दुख हुआ। उसने ज़ेबा की ड्यूटी लगा दी कि वो रोज़ाना शाम को 1 घंटा मेरे घर आ जाया करे। अब वो स्कूल के बाद मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ जाती है। मैंने उसकी भोली भाली सूरत से दिल लगा लिया। जब तक भाई स्कूल और ट्यूशन से नहीं आ जाते, वो मेरे पास रहती। एक सच्ची और गमसार दोस्त मुझको मिल गई। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की दोस्ती से जलते हैं, उनके दरमियान दीवार बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लड़की निदा हमारे पड़ोस में रहती। वो ज़ेबा के घर भी आती जाती थी। एक दिन वो ज़ेबा के साथ मेरे घर आई और बाद में अकेली आने जाने लगी। उसने मुझ कानों की कच्ची को उल्टी सीधी बातें करके ज़ेबा से बदज़न कर दिया। मैं ज़ेबा को नज़रअंदाज करने लगी, क्योंकि निदा की झूठी बातों से मेरा दिल मुतासिर हुआ और ज़ेबा से जी खट्टा हो गया। अब मेरे लिए निदा ही सब कुछ थी और ज़ेबा कहीं पीछे रह गई थी। एक रोज़ निदा मुझे घर ले गई। मुझे बैठक में बिठाकर खुद किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुंह क्यों फेर लिया है? मुझे तो निदा ने तुमसे मिलवाने को बुलाया है। इतना सुनना था कि मैं गुस्से में उसी वक्त उठकर दरवाजे से निकल गई। अब समझ में आया कि मैंने निदा को पहचानने में कितनी गलती की है। जो बुरा होता है वो बुरा ही होता है, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। मैंने उस मकार लड़की के कहने में आकर इतनी अच्छी दोस्त से नाता तोड़ लिया और अब पछताने लगी। उसको मनाने,
اس کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ ساہیوال چلے گئے۔ زیبا کے کھو جانے کا غم کتنا تھا کیا بتاؤں۔ اب نہ دن کو چین تھا نہ رات کو۔ خدا سے دعا کرتی تھی ایک بار پھر مجھے زیبا جیسی پاکیزہ سوچ والی دوست دے دے جو تنہائی میں مجھ کو سہارا دے سکے۔ ان دنوں لاہور سے خالہ آئی، ساتھ تسلیم تھی۔ میں نے بے وفا طوطے کا بتایا اور رو پڑی۔ ان سے میرا رونا دیکھا نہ گیا۔ بولی اداس نہ ہو، اب جو دوست تیرے پاس چھوڑ جاتی ہوں وہ طوطے جیسا بے وفا نہیں۔ میری بیٹی تسلیم بہت اچھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گی اور بہت خوش رہو گی۔ تسلیم کے رہنے سے ابو بھی خوش ہو گئے کہ چلو میری بیٹی کو بہن مل گئی، اب یہ خوش رہے گی۔ لیکن میں خوش نہ تھی اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں، اس کی صورت تھی۔ وہ کافی بد شکل تھی کہ میرا دل اس سے گھلنے ملنے یا دوستی بنانے کو نہیں چاہتا تھا۔ بھی وہ مجھ سے عمر میں 5 برس بڑی تھی۔ جب سے تسلیم گھر آئی تھی گھر کا کام اس نے سنبھال لیا تھا، پھر بھی میں اس سے ناخوش تھی، بہت کم بات کرتی تھی۔ وہ جتنا میرے قریب آتی میں اتنا اس سے دور بھاگتی۔ ایک دن میں نے تسلیم کو جھڑک دیا کہ میرے سر پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ عمر کا فرق تھا، شاید اسی وجہ سے میری اس سے دوستی نہیں ہو سکی۔ کسی اور طرح سوچتی اور میں کسی اور طرح۔ پھر میں کچھ حسن پرست بھی تھی، خود میری صورت اچھی تھی اور میری جتنی دوست بنی ساری لڑکیاں خوبصورت تھی۔ مجھ کو بد شکل لوگ پسند نہیں آتے تھے۔ ابو کہتے یہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ تعظیم سے رہا کرو۔ وہ جس قدر میرا خیال رکھتی میں اس قدر اس سے چڑھتی۔ میرے لیے روٹی پکا کر رکھتی، میں اس کے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاتی۔ پیار سے بات کرتی، میں منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ سوچتی تھی شاید میرے اور اس کے ستارے ہی آپس میں نہیں ملتے کہ اس کو دیکھ کر میں بیزار ہونے لگتی تھی۔ تسلیم اب اکثر میرے رویے سے دکھی ہو جاتی تھی، مجھے خود سے بیزار دیکھ کر کہتی دیکھ لینا صبا، ایک دن تم میری ضرورت محسوس کرو گی اور مجھ کو یاد کر کے رو گی۔ کبھی نہیں، میں جواب دیتی، میں تم کو یاد نہیں کروں گی اور نہ ہی مجھ کو تمہاری ضرورت محسوس ہوگی۔ اتنا وہ مجھ سے قریب آتی میں اس سے دور بھاگتی۔ سوچتی اس الجھن سے تو مجھ کو میری تنہائی بھلی ہے، لیکن ابو اور خالہ کہتی لڑکیوں کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، تسلیم ہی رہے گی تمہارے ساتھ۔ ایک دن سونا زیبا ساہیوال سے آ گئی ہے۔ میں نے پہلی بار تسلیم کی ضرورت محسوس کی۔ میں اس کے پاس خود گئی اور کہا کہ میری دوست آ گئی ہے لیکن مجھ سے ناراض ہے، تم اس کو منا دو تو مجھے خوشی مل جائے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تسلیم نے کہا اور اس کے گھر چلی گئی۔ وہ ساری غلط فہمیاں دور کر کے اسے منا کر لے آئی۔ زیبا سامنے آئی تو میں خوشی سے کھل اٹھی، جیسے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ میری دنیا بس گئی اور پھر سے جی اٹھی تھی۔ اس احسان کی وجہ سے اب میں تسلیم سے بات کرنے لگی اور میری اس کے ساتھ کچھ دوستی ہو گئی، یوں کہ میں اس کو تنگ کرنے میں لطف محسوس کرتی تھی، لیکن وہ برا ماننے کی بجائے مسکراتی رہتی۔ اگر وہ کچھ پڑھنے لگتی میں اس کو شعر سنانے بیٹھ جاتی، کبھی گانا گا کر شور کرتی، ہر وقت اس کو موٹو موٹو پکارتی، کبھی اسے جتلاتی تسلیم تم مجھ سے مت روٹھنا، میں نہیں چاہتی ایک بار پھر میرا دل ٹوٹے اور میں آنسوؤں میں ڈوب جاؤں۔ اس بات پر وہ زیادہ ہنستی، پھر مذاق میں کہتی تم تو میری زندگی ہو، تم ہی تو میری ہر خوشی ہو۔
تسلیم کھانا بہت اچھا بناتی تھی، میرے لیے تو خاص طور پر میری پسند کی ڈشز بناتی۔ میں کہتی چنے ابال کر اس پر نمک، مرچ اور املی کا پانی مکس کر کے دو، وہ بنا کر لاتی، ہم دونوں مزے سے کھاتے۔ وہ وقت کتنا اچھا تھا، کس قدر اب وہ مجھ کو یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب وہ مجھ سے ہمیشہ کو روٹھ گئی، وہ میری جان بچانے کو اس نے اپنی جان مجھ پر وار دی۔ گرمیوں میں ہم نے سیر کا پروگرام بنایا، ہم شکر پڑیا گئے۔ ابو اور بھائی ایک طرف، میں اور تسلیم دوسری جانب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تسلیم کے منہ سے اچانک چیخ نکلی، ایک سانپ ریگتا ہوا میری شلوار کے پانچے پر چڑھ آیا۔ مجھ کو خبر نہ ہوئی، لیکن تسلیم کی نظر سانپ پر پڑ گئی۔ جلدی دوڑ کر میرے قریب آئی اور سانپ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں نے جوتے اتار رکھے تھے، اگر وہ اس طرح سانپ کو نہ پکڑتی تو وہ میرے پیر پر کاٹ لیتا۔ اس نے تسلیم کی کلائی پر کاٹ لیا۔ میں تو سانپ سے بچ گئی، مگر اس زہریلے نے تسلیم کے جسم میں اپنا زہر اتار دیا تھا۔ یہ بہت زہریلا سانپ تھا جس کا کاٹنا پانی نہیں مانگتا۔ تسلیم پر غنودی طاری ہونے لگی، ناک اور منہ سے خون آنے لگا، رنگ بھی بدلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اسے کسی اسپتال تک لے جاتے، اس نے دم دے دیا۔ تسلیم نے مجھ پر جان وار دی۔ وہ بدصورت تھی، لیکن اس کا دل تو خوبصورت تھا۔ آج میں اس کو یاد کرتی ہوں تو واقعی آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہوں۔ آج میرے پاس اس کی یادوں کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ ایک بار اس کی صورت دیکھ سکتی، وہ اب میری خیالوں میں بس صورت نہیں رہی ہے، حسن کی تصویر ہو گئی ہے۔ مجھ کو خبر نہ تھی اس کے مرنے کے بعد مجھے اس سے اتنا پیار ہو جائے گا کہ ہر وقت اس کی راہ تکتی رہوں گی، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے گی۔ اتنا وقت بیت گیا، لیکن اب تک تسلیم کی خوشبو میری سانسوں میں بسی ہے۔ وہ آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور کل بھی رہے گی۔ سوچتی ہوں کاش میں اس وقت اس کو پیار دے سکتی، کاش وہ مجھ کو اس قدر ٹوٹ کر نہ چاہتی کہ اب میں اس کو بھلا بھی نہیں پاتی۔ اگر اپنی جان دے کر اس کو واپس بلا سکتی تو جان بھی دے دیتی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مر جانے والے کسی قیمت پر واپس نہیں آتے، سچ ہے۔ اگر ہم جوہر شناس نہیں تو بہت سے اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور برے لوگوں کو اپنی گرد جمع کر لیتے ہیں، پھر ہمیں ایسا خسارہ ہوتا ہے جس کا پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔